اور آج مسجدوں کا حال یہی ہو رہا ہے، اور شور بھی عجیب ٹائپ کا شور ہوتا ہے، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ اندر سے انتہائی غلیظ کام ہے۔ یہ جو مسجدوں میں درود اور سلام چیخ چیخ کر مائک لگا کر شور ہنگامہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو درود پاک ہے، حالانکہ وہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے۔ چلیے ان کو میں ان کی ناپاکی انہی پہ لوٹاتا ہوں۔ امی بی کا آپ نے تذکرہ سنا، الیاس کاندھیلوی اور اشرف علی کی نانی، ان کے بارے میں مولانا خلیل احمد امبیٹی الیاس صاحب کے جو استاد ہیں ان کے حالات کے بارے میں کیا لکھتے، ذرا کتاب دیکھیے۔ کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخلیل۔ تذکرۃ الخلیل اس وقت میرے ہاتھ میں بھی ہے، آپ کو مانیٹر پہ بھی نظر آئیں گی۔ تذکرۃ الخلیل کا صفحہ 96 نانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بی امی یعنی الیاس صاحب کی نانی بی امی کی عمر طویل ہوئی، انہوں نے نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا، آخر عمر میں بصارت اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی، اور مرض الموت میں 3 سال کامل صاحب فراش رہی، یعنی بستر پہ ہی پڑی رہی، اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا تھا، مگر نہ قلبی و لسانی ذکر اللہ میں فرق آیا، نہ صبر و رضا قضا میں کمی لاحق ہوئی۔ جس مریض کو 3 سال مرض اسہال کہتے ہیں لوز موشن کو کنٹینیوس پیخانہ ہوتا رہتا ہے، رکتا ہی نہیں، کنٹینیو، یہی، اور اشرف علی تھانوی کو بھی آخری میں یہی ہوا تھا، اسی حالت میں مرے ہوئے نجاست والے بستر پر۔ تو کہتے ہیں کہ جس مریض کو 3 سال مرض اس حال میں اس طرح گزرے کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو، اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائیں گی، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوترے نکالے گئے، پوترے جو بہت سارے کپڑے فولڈ کر کے رکھ دیے تاکہ بڑی بھی ہفتے رہے تو وہی جذب ہو کے اس میں گرتا رہے، بار بار دھلا نہیں سکتے۔ جب پوترے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹی تھی کہ ایک دوسرے کو خوشبو تھی، ایک دوسرے کو سنگاتا، اور ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا، چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا۔ تو جو درود و سلام کو ناپاک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ مار ہے کہ ایسے بھوک بھر کے تبرک ان کو دیے جاتے ہیں۔ رکھو اس کو سنبھال کر۔